بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں روشن پوائنٹ۔ آج جس ہستی سے میں آپ کا تعارف کروانے والا ہوں یہ وہ ہونہار استاد ہیں جو اپنی محنت پر، اپنی قابلیت کے بل بوتے پر بطور استاد اپنی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ انہیں سے ہی پوچھتے ہیں کس طرح تعلیم حاصل کی، کتنی مشکلات آئیں اور میرٹ پہ بھرتی ہو کے آئے ہیں۔ تو جو نظریہ لے کے ہم یہ چینل پر دوستوں کے انٹرویوز کرتے ہیں کہ ہر محنت کرنے والا کامیاب انسان بنتا ہے، تو اس نظریے کی سچائی آپ کو نظر آئے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، پہلے تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اتنے اچھے الفاظ میں میرا تعارف کروایا۔ آپ میرے استاد محترم ہیں، میں آپ سے پڑھا ہوا ہوں۔ تو سب سے پہلے تعلیم کی بات کرتے ہیں سر۔ میرا جو تعلیم کا آغاز ہے وہ قالی ابراہیم مکتب اسکول سے ہے، اور یہ کوئی 2000 سے پہلے کی بات ہوگی۔ اس کے بعد میں نے جب ہائی اسکول میں گیا کوٹ شوق سلطان میں، تو وہاں سے میں نے چھٹی یا 6 کلاس میں جب میں نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا تو میٹرک وہاں پہ کی۔ بہت قابل اساتذہ ملے وہاں پہ، اعجاز صاحب، مشتاق صاحب، یاسین صاحب، غلام رسول صاحب۔ وہاں سے پھر میں اکاڑا چلا گیا جی ایف ایس سی کرنے۔ وہاں میں نے انجینئرنگ میں ایف ایس سی کی، لیکن اس دوران کچھ معاملات فیملی لیول پہ ایسے بنے کہ میں اس میں کچھ اچھے گریڈز حاصل نہیں کر سکا۔ اس کے بعد میں نے چھوڑ دی اسٹڈی۔ 2009 میں نے ایف ایس سی کی، اور اس کے بعد پھر اسٹڈی کو بریک آ گئی۔ 3 سال میں نے مختلف مزدوری کے کام وغیرہ کھیتوں میں۔ تو 2012 میں ایک شخص کا لازمی یہاں پہ ایک ذکر کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر ساجد علی، آپ جانتے ہوں گے، ہاں، پیر صاحب کے جو منشی تھے۔ تو انہوں نے مجھے تھوڑا ہیلپ آؤٹ کیا، دوبارہ سے انہوں نے میرا بی اے کا جو ایڈمیشن بھجوایا پیر صاحب کے تعاون سے، ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں۔ تو 2012 میں نے پھر دوبارہ گریجویشن کی سمپل اکاڑا میں۔ بالکل میں ان کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا، رشید احمد گجر صاحب انگلش ٹیچر تھے وہاں پہ، انہوں نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا، فری آف کورس، فری آف مطلب انہوں نے مفت بالکل مجھ سے کوئی اکیڈمی فیس نہیں لی، اور 2 ماہ تک انہوں نے مجھے انگلش کی ٹیوشن جو ہے وہ وہاں پہ دی۔ اور پھر رشید احمد گجر صاحب کے تعاون سے میں نے پوسٹ گریجویٹ کالج اکاڑا سے ماسٹرز کیا 2014 میں، اور پھر مختلف کالجز میں پڑھایا۔ اور پھر 2015 میں جب یہ ایجوکیٹرز کی سیٹس آئیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا، اور یہاں آپ کے اسکول میں میں بھرتی ہوا 2015 میں میرٹ پہ، اور اب میں آپ کے ساتھ یہاں پہ اکرم صاحب کے ساتھ آپ کے زیر سایہ، آپ کی نگرانی میں کام کر رہا ہوں۔ ناظرین، یہ تھا بریفلی تعارف سر فرمان علی صاحب کا۔ تو فرمان صاحب، جب آپ نے یہ ذکر کیا کہ آپ خاندانی معاملات کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ گئے اور اس کے بعد آپ نے محنت مزدوری کی، تو میرے ناظرین کو یہ موٹیویشن ملتی ہے اس چیز سے کہ وہ لوگ جو اتنی محنت کرتے ہیں اور اپنی محنت کے دام قدم سے اپنے آپ کو منوا چکے ہیں، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو وہ جو مشکلات آپ کو ان دنوں میں محنت مزدوری کرتے ہوئے، ایک تو وہ مشکلات بتائیں، اور پھر وہ محنت مزدوری کی کیفیت ضرور بتائیں، آپ نے کس قسم کا کام کیا، تاکہ دیکھنے والوں کو یہ پتہ چلے کہ خالی ٹیوشن پڑھنے سے، خالی اچھے اداروں میں پڑھنے سے، خالی یونیورسٹیز جوائن کرنے سے بندہ کہیں منزل حاصل نہیں کرتا۔ گاؤں میں رہ کے، اندھیروں میں رہ کے، بغیر بجلی کے تعلیم حاصل کر کے بھی بندہ کامیاب انسان بنتا ہے۔ ضرور بتائیے گا۔ جی سر، اس میں نے مختلف فیکٹریز میں کام کر رکھا ہے۔ پہلے ایک فیکٹری تھی رائے ونڈ میں، وہاں میں نے کچھ ماہ کام کیا۔ پھر میرے والد صاحب نے مجھے خانے وال بھیج دیا، ایک کپڑے والی مل کے اندر۔
وہاں پہ میں بس ایک رات ہی گزار سکا اور اگلے ہی دن میں وہاں سے بھاگ آیا، کیونکہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا اور وہاں میں پڑھ نہیں سکتا تھا. جو میں نے مطلب پہلی رات ہی مجھے وہاں پہ اسسٹنٹ لگایا گیا، جو وہاں پہ مکینک صاحب تھے. تو رات کے کوئی 1 بجے سیکنڈ فلور پہ کوئی مشین خراب ہو گئی. انہوں نے مجھے وہ کوئی 30 کلو کا بکسا جن میں ان کے ٹولز تھے، اوزار، وہ رکھ دیا میرے سر پہ کہ لے کے چلیں جی سیکنڈ فلور پہ. تو میں لے تو گیا لیکن واپس نہیں پھر لے کے آیا، اور میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اگلے دن میں نے یہاں کام نہیں کرنا. وہاں سے میں واپس آ گیا. پھر میں نے یہاں آلووں کی مزدوری کی، یہ جو پلے دار وغیرہ ان کے ساتھ میں نے کام کیا، بوریاں اٹھائیں. اور اس کے بعد میں نے پھر لاہور چلا گیا. میں نے گورمے میں جاب کی، یہ جو ٹاؤن شپ ان کی ہے وہاں میں کام کرتا رہا. تو اسی دوران پھر وہاں ایم اے کے ایڈمیشن اوپن ہو گئے اکاڑا میں. تو میں پھر وہاں سے چھوڑ کے واپس آ گیا اور میں نے وہاں ایڈمیشن لے لیا ماسٹرز کے لیے، اور پھر 2015 میں مجھے جاب مل گئی. یہاں پھر وہی بات آتی ہے کہ آج سر فرمان صاحب ہیں، بچے سلوٹ کرتے ہیں، معاشرہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، خاندان میں ان کا نام ہے، والدین بڑے راضی ہیں. لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے وہ مشقت، وہ محنت جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا وہ فرمان صاحب نے بتا دیا ہے. اور یہ نشانی ہوتی ہے ان سیدھے لوگوں کی، ان سچے لوگوں کی، کہ وہ اپنا جو اصل ہے اسے چھپاتے نہیں ہیں. کس طرح سے اپنی محنت کر کے تو یہ مقام حاصل کیا ہے. فرمان صاحب آپ نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا پھل دیا، اور مزید بھی انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک ترقیاں دے گا. تو ناظرین، فرمان صاحب آج کل گورنمنٹ پرائمری اسکول ڈولہ ڈپئی میں بطور استاد ایجوکیٹر اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں. تو ایکسپرٹ ہیں انگلش میں. تو اب ان کی قابلیت کے لحاظ سے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اکیڈمیز میں پڑھاتے ہیں یا اسپیشل پڑھاتے ہیں، اور کس مضمون میں اسپیشلی آپ بچوں کو تیاری کرواتے ہیں، تاکہ ناظرین کو پتہ چلے اور وہ بچے، وہ شاگرد جو میرا چینل دیکھتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ دیکھیں محنتی، قابل اور ایماندار لوگ کس طرح کام کر کے آگے آتے ہیں. اور محکمے میں بھی میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، جو لوگ رزق حلال کما کے محنت کر کے اوپر آتے ہیں تو وہ اپنے کام میں بھی الحمدللہ اسی طرح محنت کرتے ہیں اور جان فشانی سے کام کرتے ہیں. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ محنت کرے اس کا پھل نہ ملے اور اللہ پاک عزت سے نہ نوازے. تو آپ اپنی جو اسپیشلٹیز ہیں وہ ضرور بتائیے. جی سر، پہلے تو میں ماسٹرز تھا ان انگلش لٹریچر. 2020 میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میں نے ایم فل کیا منہاج یونیورسٹی لاہور سے، اور اب میں ایم فل ہوں انگلش لٹریچر میں. تو انگلش ہی میری ایکسپرٹیز ہیں، انگلش ہی میں ٹیچ کرتا ہوں، لٹریچر بھی اینڈ لنگوسٹکس بھی. تو ابھی ریسنٹلی جو ہے میرے پاس صرف ایک اکیڈمی ہے، وہ بھی شفیق الوی صاحب، آپ جانتے ہیں ان کو اچھی طرح، ان کے ساتھ ہوں، ان کے اسکول میں ہی. باقی پہلے میں حجرہ میں پڑھا رہا تھا، وہ میں نے بند کر دیا ہوا ہے. ابھی اسپائر کالج حجرہ جو ہے نئی برانچ یہاں پہ آئی ہے، ان کے ساتھ میرے معاملات طے ہو چکے ہیں. ابھی ان کے پاس بی ایس کی جیسی کلاسز سٹارٹ ہوں گی تو وہاں بھی انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ ہم آپ کا ٹائم لیں گے. تو بس فی الحال یہی چل رہا ہے. اور فیسز کس طرح لیتے ہیں آپ؟ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کس طرح کرتے ہیں؟ سر کئی لوگ نہیں فیسز سر اگر اس وجہ سے کوئی بچہ نہیں پڑھ رہا تو اس کے لیے میری جو خدمات ہیں وہ بلا معاوضہ ہیں. میں فری آف کاسٹ ایسے بچوں کو ٹیچ کرتا ہوں، اور آج سے نہیں 2014 سے، کیونکہ میں خود اسی اسٹیج سے گزر کے آیا ہوں جب میرے پاس پیسے نہیں تھے. رشید احمد گجر صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے ماسٹرز میں بھی میرے سے کوئی پیسہ نہیں لیا اور گریجویشن میں بھی. تو اب میں بھی اسی طرح سے لوگوں کا خیال رکھتا ہوں، جو لوگ نہیں دے سکتے، پے نہیں کر سکتے، ان کے لیے میری خدمات فری آف کاسٹ ہیں، اور میں ان کو ٹائم بھی انہی کے حساب سے دیتا ہوں. جہاں وہ مجھے کہیں گے میں وہاں چلا جاتا ہوں، تاکہ کوئی بچہ پڑھنے سے نہ رہ جائے اس معاملے میں. کیا بات ہے فرمان صاحب. ناظرین، فرمان صاحب کے والد صاحب اور میں اپنی جوانی کے دنوں میں مل کے کھیلتے رہے ہیں. وہ چنڈور گاؤں تھا کالیاں ابراہیم کے ساتھ، وہاں وہ بھی تھے اور ہم بھی تھے. تو وہ جوانی کے دن ہیں، مجھے یاد ہیں. لیکن اس کے بعد آج دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہ انعام کہ وہ بیٹا جو میرے پاس پڑھتا رہا ہے آج الحمدللہ میرے کولیگ ہیں. اور
اور جس طرح کے استاد کو رسپیکٹ ملتی ہے تو میں فخر سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ ان کو یہ مقام حاصل ہے علاقے میں، حجرہ شاہ مقیم میں، اور یہ اسی طرح جس طریقے سے یہ محکمے میں آئے ہیں اور اسی طرح یہ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اسی طرح ہی ان کو یہ عزت اور مقام ملتا رہے گا۔ فرمان صاحب، یہ تو تھیں باتیں آپ کی اسٹرگل کی، آپ کے کس طرح آپ محکمہ تعلیم میں آئے، کس طرح آپ اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ تو آگے فیوچر کے پلان اور نوجوانوں کے لیے خاص پیغام ضرور دیں۔ میرا تو یہ پیغام ہے فرمان صاحب، یہ جو میں کام کرتا ہوں یہ کوئی پیسہ کمانے کے لیے یا ایسے مجھے کوئی ایسی ہے ہی نہیں۔ میرا فنکشن یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس پریشانی میں رہتے ہیں ہمیشہ کہ دیکھیں جی سفارش ہوگی، پیسہ ہوگا، کوئی ٹیلی فون ہوں گے تو ہمیں کوئی جاب مل سکتی ہے، پڑھنے کا کیا فائدہ۔ تو میں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، یہ جو بحران ہے پاکستان میں نا، کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ قابل ہیں جی بچے جی، پڑھ چکے ہیں جی، کہاں جاب ملے گی، کیا کریں گے۔ تو اس کی نفی کے لیے میں نے یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے۔ تو ناظرین، فرمان صاحب سے بھی یہ ہم انسپریشن لیتے ہیں اور ان کا پیغام بھی لیتے ہیں کہ محنت کرنے والے کا حق کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ جی بالکل سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کو ان کا صلہ، ان کا حق ضرور ملتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو ہم تو اس پہ پورا یقین رکھتے ہیں، اور یہ سچ بھی ثابت ہوا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو کوئی پیسہ، کوئی سفارش نہیں کروائی اپنے معاملے میں بھی۔ میں ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں ایک دفعہ لیکچرر کا جو ریٹن ہے وہ کلیئر کر کے انٹرویو بھی میں کلیئر کر چکا ہوں۔ بدقسمتی سے شاید ابھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا تو میں ریکمینڈڈ لسٹ میں نہیں آیا۔ تو میرا یہ خواب ہے لیکچرر بننا کالج کے اندر، بس یہ چھوٹا سا ہی خواب ہے اور اسی پہ محنت کر رہا ہوں۔ اور آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ میرے اس حق میں دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے میرا یہ خواب پورا کروائے۔ تو باقی جو ہے، جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کو کسی سفارش، ان کو پیسہ ہونا یا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے اس محنت کو دیکھتا ہے تو وہ آپ کو اس کا صلہ ضرور دیتا ہے، چاہے اسی صورت میں دے یا مے بی اس سے زیادہ اچھی کسی صورت میں کنورٹ کر دے اس کو، تو اللہ تعالیٰ صلہ دیتے ضرور ہیں۔ یہ باتیں جھوٹی ہیں کہ پیسہ ہوگا یا سفارش ہوگی۔ میرے ارد گرد جتنے بھی یہ 2015، 16، 17 اور 18 میں میرے دوست بہت سارے محکمہ ایجوکیشن میں آئے ہیں، اور وہ بغیر کسی سفارش یا بغیر کسی پیسہ دیے یا کسی سے کہے وہ آئے ہیں۔ تو ان کی محنت تھی جو ان کو لے کے آئی ہے۔ تو باقی جو نوجوان لوگ ہیں وہ محنت کریں اپنے فیلڈ میں، جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صلہ ضرور دیتے ہیں۔ فرمان صاحب، آپ نے بات کی ہے کہ اللہ کو قبول نہیں ہوا تو اس لیے آپ کی سلیکشن نہیں ہوئی، لیکن آج میں آپ کو ایک نئی چیز بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اللہ پاک بندے کو چن لیتا ہے، اس سے جو کام لینا ہوتا ہے نا تو وہ چن لیتا ہے۔ تو ہم وہ خوش قسمت استاد ہیں جن کو اللہ پاک نے چن لیا کہ ہم نے معصوم بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ دیکھیں ناظرین، جو بچہ 5ویں کلاس تک پڑھتا ہے یا 8ویں کلاس تک پڑھتا ہے وہ معصوم ہے، ایسے ہی ہے جیسے فرشتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کیا، ہمیں پسند کیا کہ یہ لوگ ہی اس قابل ہیں کہ چھوٹے بچوں کی تربیت کریں۔ اس لیے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اللہ جب چاہے گا تو تب بھی آگے جائیں گے۔ تو اگر آپ اس نظریے کو، آپ اس کنسیپٹ کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ نے ہمیں چنا ہوا ہے، ہم اس لیے فرشتوں کی تربیت کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، تو یہ ایک انعام ہے۔ ناظرین، یہ تھیں باتیں سر فرمان صاحب سے۔ تو لازمی بات ہے آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہیں، آپ اس طرح کیا کریں کہ روشن پوائنٹ کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور دوستوں کو بھی یہ موٹیویشنل باتیں ہیں، دوستوں کو بھی آگے شیئر کیا کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے نوجوانوں سے ملاقات کروائی جاتی رہے۔ اور پاکستان میں یہ ہمارے ارد گرد یہ جو لوگ پرچار ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سفارش ہوگی یا اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ ملے گا نہیں، تو ہم اس چیز کو بالکل اس کے خلاف برسر پیکار ہیں اور ان قابل نوجوانوں کو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ۔